بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھ دیں. قرآن حکیم کا کوئی کلمہ فرسودہ ہونے والا نہیں ہے. قرآن کریم، قرآن حکیم حضرت حق سبحانہ و تعالی کا زندہ و لازوال معجزہ ہے. اور میں اکثر یہ تعبیریں اختیار کرتا ہوں کہ قرآن حکیم حی و قیوم متکلم کا حی و قیوم کلام ہے. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ ایک سادہ سی حقیقت ہے کہ قرآن حکیم، قرآن کریم، قرآن عظیم، قرآن مجید حی و قیوم متکلم کا حی و قیوم کلام ہے. یعنی دنیا کی دوسری کتابوں کی طرح یہ بے جان عبارتوں کا مجموعہ نہیں ہے. عام طور پہ جو کتابیں ہیں وہ کتابیں کیا ہیں؟ بے جان عبارتوں کا مجموعہ. کسی کا بھی کلام ہو، منثور ہو یا منظوم، اب وہ بار بار اپنا جملہ دہراتے ہوئے اچھا نہیں معلوم ہوتا، لیکن بچوں کے لیے، طلباء کے لیے، اور اس مقصد کے لیے کہ علمی ذوق بیدار ہو، تعلیمی معیار بلند سے بلند تر ہو، اس لیے ذکر کرتا ہوں. جو میں نے ابھی لکھنؤ میں عرض کیا تھا، غالباً گزشتہ شب کی مجلس میں، کہ یہ جو ڈکشنریاں ہیں، جو کتاب لغت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بے جان الفاظ کا مجموعہ ہے. یعنی ڈکشنری مردہ لفظوں کا مقبرہ ہے. مقبرہ ہے. ڈکشنری میں الفاظ دفن ہیں اور بس الفاظ ہیں. دو دو تین تین مردہ الفاظ ایک ساتھ وہاں رکھ دیے گئے ہیں.
تنہا نہیں، دو دو تین تین چار چار مردے لفظوں کے رکھ دیے گئے ہیں۔ یہ ڈکشنری، چنانچہ ڈکشنری میں معنی نہیں ملتے۔ یہ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ معنی واقعاً ڈکشنری میں تلاش نہ کریں۔ دوسرا جملہ جو عرض کیا تھا، مختصر اپنے کلام کا خلاصہ، جس طرح ڈکشنری میں معنی نہیں ملتے، ڈکشنری مردہ الفاظ کا مجموعہ ہے، اسی طرح کتابوں میں علم نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ وجہ یہ ہے کہ کتابوں میں عبارتیں بے جان ہوتی ہیں، اور علم ایک جاندار حقیقت ہے۔ علم ایک زندہ حقیقت ہے۔ جب تک اسٹوڈنٹس کے اندر، طلباء کے اندر یہی نہیں شعور بیدار ہوگا، یہ ادراک بیدار نہیں ہوگا کہ نالج، وزڈم، علم، معرفت، آگہی، ایک صلوات پڑھ لیں۔ یہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ اس وقت تک ان کا تعلیمی معیار کیسے بلند ہوگا، اور اس وقت تک یہ واقعاً اپنے وجود کے اندر علم کیسے تخلیق کر سکیں گے؟ واضح ہے؟ ہمارے مرحوم و مغفور قائد ملت جعفریہ اور نقیب تعلیم و ترقی حضرت مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ مرحوم و مغفور مسلسل کوشاں رہے، علم حاصل کیجئے، کوالٹی ایجوکیشن اور کوالٹی ایجوکیشن اور کوالٹی، وہ یہ نعرہ بلند کرتے رہے۔ اب ہمارا فرض یہ ہے کہ اس نعرے کی تشریح کرتے رہیں اور اس نعرے کو زندہ رکھیں۔ تو کوالٹی ایجوکیشن کیا ہے؟ بلندتر تعلیم، بلند تعلیم۔ بلند تعلیم حاصل کب ہوگی؟ جب ہمیں علم کی حقیقت کا شعور ہو، اور جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ علم ایک زندہ حقیقت ہے، علم مردہ اصطلاحوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ علم، نالج، وزڈم، معرفت، آگہی، یہ بے جان ڈیڈ ٹرمینالوجیز کا مجموعہ نہیں ہے، اصطلاحوں کا مجموعہ نہیں ہے، لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے، سیاہ عبارتوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ علم نور ہے، علم نور ہے اور زندہ نور ہے۔ جب تک یہ ادراک نہیں ہوگا تو اس کے حصول کی ویسی کوشش نہیں ہوگی۔ تو دنیا کی تمام کتابیں واقعاً بے جان ہیں، اس میں علم نہیں ملتا۔ ہاں، قرآن مجید حی و قیوم پروردگار کا حی و قیوم کلام ہے، یعنی متکلم بھی زندہ ہے، اس کا کلام بھی زندہ ہے۔ اور اسی لیے قرآن واحد کتاب ہے کہ جو کتاب علم ہے، چونکہ یہ کتاب زندہ ہے، علم بھی زندہ ہے، کتاب بھی زندہ ہے، تو زندہ زندے کو اپنے ساتھ لے کر، زندہ ظرف اس زندہ مظروف کو لے کر باقی ہے۔ اور اسی لیے دوسری کتابیں وہ ہیں کہ جس سے زندگی نہیں ملتی، وہ خدا کی قسم قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس سے آج بھی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، زندگی بھی نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے آج آپ حضرات کے سامنے میں ایک مشہور و معروف حدیث کا ایک غیر معروف و غیر مشہور متن پڑھوں گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام معلم انسانیت، جناب ختمی مرتبت امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اس وقت بھی فرمایا، اور جب یہاں تشریف فرما تھے اس دنیا میں تب بھی بار بار فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں، دو گراں قدر چیزیں، دو عظیم چیزیں، دو نفیس چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ ہے مشہور متن اور مشہور روایت۔ وہ متن جو اس مشہور روایت کا غیر مشہور متن ہے وہ یہ ہے، اس کا موقع اور متن الفاظ، اس کی طرف توجہ دلاؤں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام زندگی کے آخری لمحات یا آخری ساعتوں میں تھے، اپنے بستر کرب پر، بستر الم پر، بستر درد پر، میں بستر مرض نہیں کہہ رہا ہوں، نبی، امام، زندہ انسان، معلم انسانیت درد میں مبتلا ہوتا ہے، کرب میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو مرض لاحق نہیں ہوتا، اس کا تو نام نامی امراض کے لیے سبب شفا بن جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ کہہ دیتے ہیں لوگ بستر مرض پر تھے، بستر بیماری پر تھے۔ مرض جس کا نام نامی شفا بخش ہو اس کے قریب مرض آ سکتا ہے، اور جس کے قریب مرض نہ آ سکے اس کے قریب کیا آثار مرض آ سکتے ہیں؟ ہاں، چونکہ دل درد مند رکھتا ہے تو درد ہوتا ہے، چونکہ آگہی رکھتا ہے تو کرب آگہی سے گزرتا ہے، اور وہ بھی درد انسانیت ہے، درد امت ہے، فکر، کرب، الم، درد ایک نبی کو، ایک امام کو، ایک معلم اخلاق کو کس بات کا ہوتا ہے؟ اس کی اپنی تو کوئی غرض ہی نہیں ہوتی۔ عام طور پہ لوگ فکروں میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنی فکر میں، نبی اور امام ہمیشہ امت اور انسانیت کی فکر میں ہوتا ہے۔ اب میں مقام مصائب تک تو ابھی نہیں آپ کو لے جاؤں گا، لیکن بے ساختہ ذہن میں آ گئی یہ بات، اور ذہن میں آ گئی تو میں اس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ چاہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہو یا کوئی ان کا جانشین، اس کے یہاں نہ اضطراب کبھی پیدا ہوتا ہے، گھبراہٹ، اضطراب، مرض، یہ جو ہم لوگوں کے عام انسانوں کے عوارض ہیں اس سے بلند ہیں یہ شخصیتیں۔ اور اسی لیے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ذہن پر حضرت میر انیس علیہ الرحمہ کا ایک سلام کا مطلع چھایا رہا، اور کئی دن تک چھایا رہا یہ مطلع، ایام عزا تھے، اور یقیناً مصائب کے اعتبار سے بہت ہی پرتاثیر اور ایک یادگار مطلع ہے سلام کا میر انیس علیہ الرحمہ کا۔ گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا،
مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا۔ تو جب یہ مطلب کئی دنوں تک دل و دماغ پہ چھایا رہا، اور اس کے بعد مجھے ایک جگہ کراچی میں مجلس شام غریبہ میں کچھ بیان کرنا تھا، تو بے اختیار ذہن میں یہ مطلع آیا۔ اگر آپ حضرات کے ذہنوں میں سورہ مبارکہ عصر ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے زمانے کی عصر کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، اور انسان کو اس خسارے سے نکالنے کے لیے، بچانے ہی کے لیے نبی آتا ہے، رسول آتے ہیں، امام آتے ہیں۔ اگر یہ نقطہ ذہن میں ہے تو اب اس فقیر کا یہ مطلب سلام کا ذہن میں انشاءاللہ جگہ پا جائے گا کہ قسم ہے عصر کی جب کوئی ہم رکاب نہ تھا، قسم ہے عصر کی جب کوئی ہم رکاب نہ تھا، حسین کو غم انساں تھا، اضطراب نہ تھا۔ تو یہ صرف اس لیے ذہن میں آ گیا مصرع اور مطلب کہ میں عرض کروں کہ نبی کے لیے کہنا کہ بستر مرض پر تھے، ہاں بستر درد تھا، بستر کرب تھا، بستر علم تھا، علم کرب درد کس کا؟ امت کا، انسانوں کا، انسانیت کے مستقبل کا، ہیومینٹی کے فیوچر کا۔ اور تمام نبیوں سے بڑھ کر آپ کو درد اس لیے تھا کہ ہر نبی کو اطمینان تھا کہ میرے بعد اگر میری امت گمراہ ہو گئی تو دوسرا نبی آئے گا۔ ہمارے نبی کو اس لیے سب سے زیادہ کرب تھا کہ انہیں معلوم تھا میں خاتم النبیین ہوں، اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے انہیں فکر تھی قیامت تک کی، تو بستر کرب تھا۔ اس وقت اصحاب جو کچھ آپ کے بیت الشرف میں آ سکتے تھے وہ آئے، تو آپ کا حجرہ بھرا ہوا تھا۔ اس وقت پھر آپ نے فرمایا ہے، آخری لمحات ہیں، فرمایا انی تارکن فیکم خلیفتین، ثقلین نہیں ہے اس روایت میں، میں تمہارے درمیان اپنے دو جانشین چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری عطرت میرے اہل بیت، میں دو جانشین چھوڑ رہا ہوں۔ یہ حدیث غیر مشہور اس لیے رہ گئی کہ جو حضرات لفظ خلیفہ سے استفادہ کرنا چاہتے تھے وہ اس حدیث کا زیادہ تذکرہ نہیں کر سکتے تھے کہ حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو جانشین، دو خلیفہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ معصوم کا خلیفہ معصوم ہو سکتا ہے چونکہ قرآن بھی معصوم ہے، عطرت بھی معصوم ہے، اس لیے آپ نے فرمایا میں خلیفہ چھوڑ رہا ہوں۔ اور خلیفہ کون ہے؟ قرآن خلیفہ ہے، قرآن خلیفہ رسول ہے، بنص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم، قرآن حکیم، قرآن مجید بھی خلیفہ رسول ہے، اور رسول یہ ممکن نہیں ہے، یہ معقول نہیں ہے، یہ بات مفہوم نہیں ہو سکتی کہ حضور بعنوان خلیفہ کسی بے جان شے کو چھوڑ کر جائیں۔ تو قرآن کی اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن مجید ایک زندہ حقیقت ہے، زندہ زندہ زندہ، کہ حضور نے اسے اپنا جانشین کا لفظ خلیفہ استعمال کیا ہے قرآن مجید کے لیے، واضح ہے۔
یاد رکھیے گا یہ عبارتیں. حدیث وہی ہے لیکن یہ اس کا وہ متن ہے جو غیر معروف ہے، لیکن یہ نسخہ بدل ہے. تو قرآن مجید، خلاصہ کلام یہ کہ قرآن مجید ایک زندہ حقیقت ہے، زندہ وجود ہے. اس سے وابستہ ہو جائیں. ایک دوسرے سے نہ کہیں کہ آپ وصیت پیغمبر پہ عمل نہیں کرتے، آپ وصیت پیغمبر پہ عمل نہیں کرتے. ہر شخص سوچے کہ ہم وصیت پیغمبر پر کتنا عمل کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. ہر فرد کو اپنا جواب دینا ہے. نہ سنیوں کو شیعوں کی طرف سے جواب دینا ہے اللہ کے سامنے، نہ شیعوں کو سنیوں کی طرف سے جواب دینا ہے اللہ کے سامنے. نہ اللہ سبحانہ و تعالی شیعوں سے سنیوں کا حساب لے گا، نہ سنیوں سے شیعوں کا حساب لے گا. نہ مجھ سے آپ کا حساب لے گا، نہ آپ سے میرا حساب لے گا. ہر فرد امت اپنا حساب دینے کے لیے تیار ہو جائے. اگر ہر شخص میں یہ مسئولیت ہو جائے پیدا، یہ شعور، یہ ادراک، یہ فکر بیدار ہو جائے کہ کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے کہ تم نے لا الہ الا اللہ کے کلمے سے حق وفا ادا کیا یا نہیں، تم نے محمد رسول اللہ کے ساتھ عہد وفا نبھایا یا نہیں. تم نے جو کلمہ پڑھا تھا، اصلا لفظ وفا جو ہے، وفا ماشاءاللہ مجھ سے پہلے بھی شعر و شاعری کا سلسلہ تھا، تو شعراء تو لفظ وفا بہت استعمال کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ علم عرفان میں، علم توحید میں، علوم قرآن میں وفا کے کیا معنی ہے؟ یہ ایک بہت عام معنی ہے کہ کسی سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا وفا ہے. اصل میں وفا یہ ہے، اصل میں وفا یہ ہے کہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام ہے وفا. یہ اصل وفا ہے. مجھ میں سکت نہیں ہے آج زیادہ کہ میں ان تمام نکات اور جملوں کی تشریح کر سکوں آپ کے سامنے. نہ وقت میں گنجائش ہے اور نہ میری سکت ہے اس قدر، ورنہ خود یہ فقرہ تشریح طلب ہے، اس میں مسائل پیدا ہوں گے، سوالات پیدا ہوں گے. توحید حق صمدی کے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام ہے وفا. اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ عہد و پیمان کو پورا کرنے کا نام ہے وفا. اسی لیے اگر آپ نے کسی اپنے جیسے انسان سے کوئی غلط عہد کر رکھا ہے تو اس انسان سے عہد شکنی تقاضائے وفا ہے. اگر کوئی ایسا عہد و پیمان آپ نے کر لیا جو خلاف دین ہے، خلاف شریعت ہے، خلاف ایمان ہے، خلاف تقاضائے توحید ہے، تو اس کیے ہوئے پیمان کو توڑنا عین وفا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب ذرا جہتوں کی پیچیدگی دیکھ رہے ہیں کہ اگر لٹرل میننگ پر ہمیشہ ٹھہرے رہیں کہ وفا کے معنی ہے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرنا، تو اب ہم اس شخص سے اگر وعدہ کوئی کر چکے ہیں، وہ خلاف دین ہے تو کیا وعدہ تو کیا ہے نا. خلاف مذہب ہے، خلاف دین ہے، خلاف ایمان ہے، خلاف عقیدہ ہے، مگر وعدہ تو کر لیا ہے. تو آپ کے سامنے اس قدر وفا کی اہمیت اتنی ہے کہ دین اور ایمان، یعنی دین شکنی ایفائے عہد کے لیے، یہ ایفائے عہد نہیں ہے. یہ ایفائے عہد اگر آپ نے کیا تو آپ اسے وفا کہہ رہے ہیں.
یہ عین بغاوت ہے، یہ عین عہد شکنی ہے حق سبحانہ و تعالی سے۔ بہرحال بات سے بات نکلتی چلی آتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو وفا کے معنی کی طرف میں نے اشارہ کر دیا۔ گفتگو تو دوسری جہت میں تھی کہ حضور علیہ السلام نے جاتے جاتے جو وصیت کی ہے، اس وصیت کو پورا کرنا اور حضور سے عہد وفا نبھانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد وفا نبھانا، کلمہ لا الہ الا اللہ سے عہد وفا نبھانا، یہ اصل وفا ہے، یہی مطلوب ہے، یہی مطمع نظر ہونا چاہیے، یہی مقصد زندگی ہونا چاہیے۔ اور اس لیے اگر یہ شعور بیدار ہو جائے تو کوئی کسی دوسرے کی فکر میں مبتلا نہیں رہے گا۔ اور یاد رکھیے، جب آپ کسی دوسرے کی فکر بیجا میں مبتلا نہیں رہیں گے تو دنیا میں بہت سے جھگڑے تو یوں ہی ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو دنیا میں بے امنی ہے، بے چینی ہے، اختلاف ہے، تفرقہ پردازی ہے، فرقہ پرستی ہے، مسلک پرستی ہے، مذہب پرستی ہے، یہ سب شرک ہے۔ ہم مذہب پرستی کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں، ہم حق پرستی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم رسم پرستی کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں، ہم حکم پرستی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے اکثر عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے، ہمارے مسلک میں بھی بعض حضرات، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، بعض حضرات رسم پرستی میں مبتلا ہیں۔ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، رسم پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے دین حق میں۔ ہم حکم پرست ہیں، جو اللہ کا حکم وہ انجام دینا ہے۔ جو ہمارے آبا و اجداد کی رسمیں ہیں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ان رسموں کی قدر و قیمت وہیں تک ہے جہاں تک یہ رسمیں حکم و حق الہی کوئی پاسداری کر سکیں۔ بہرحال تو پوری مجھے یہی خطرہ ہے کہ آپ واہ واہ کرتے رہیں گے اور میں عرض کرتا رہوں گا تو پوری مجلس تمہید میں گزر جائے گی اور اصل مقصد جو ہے وہ رہ جائے گا ایک بلند صلوات پڑھنے میں۔ قرآن حکیم سے بھی اتنی ہی شدید وابستگی ہونی چاہیے جتنی شدید وابستگی اہل بیت مصطفیٰ سے ہونی چاہیے، اور اہل بیت مصطفیٰ سے بھی اتنی ہی مضبوط وابستگی ہونی چاہیے جتنی مضبوط وابستگی قرآن مجید سے۔ یہ دونوں رسول حق کے جانشین ہیں اور دونوں زندہ جانشین ہیں۔ قرآن بھی زندہ کتاب ہے، زندہ کلام ہے، اور اہل بیت بھی زندہ حقیقت رکھتے ہیں۔ دونوں کی زندگیاں لا زوال ہیں، دونوں کی زندگیاں موت ناآشنا ہیں، دونوں کی زندگیاں زندگی جاوید رکھتی ہیں، زندگی جاوید کی مصداق ہیں۔ اسی لیے یہاں غیبتیں ہوتی ہیں، موتیں نہیں ہوتی۔ غیبتیں ہوتی ہیں، موتیں نہیں ہوتی، جن کے صدقے میں حق سبحانہ و تعالی نے پورے جہان ہستی کو آراستہ کیا ہو، ان کے ہاں موت کا کوئی تصور نہیں ہے، غیبت کا تصور ہے، چاہے غیبت کا جو بھی اسلوب ہو۔ آج کا روز
روزے بنا بر روایتیں، ایک روایت کی بنا پر آج کا روز شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ اسی مناسبت سے میں نے تبرکاً اور تیمناً آیت تطہیر کی تلاوت کی، اور چونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مجھ سے ایک بڑے خطیب نے ایک مرتبہ، بڑے بزرگ خطیب نے کہا، ایک جگہ میں واشنگٹن میں مجلسیں پڑھ رہا تھا اور آیت تطہیر پر ہی پڑھ رہا تھا، وہ آئے کہنے لگے آپ کس آیت پہ مجلس پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا آیت تطہیر۔ تو بہرحال پتہ نہیں کس موڈ میں تھے وہ، کہنے لگے ارے آپ سے تو توقع ہے کہ آپ نئے موضوعات پڑھیں گے، یہ تو فرسودہ موضوعات ہیں۔ میرے جسم میں جیسے ایک طرح سے کرنٹ دوڑ گیا کہ یہ کیا کہہ گئے، کس چیز کو فرسودہ کہہ رہے ہیں؟ قرآن کا تو کوئی حرف کبھی فرسودہ نہیں ہو سکتا۔ اور عزیزان گرامی، علماء تشریف فرما ہیں، فضلاء تشریف فرما ہیں، مدرسے کے، یہ کلمہ مدرسہ ہے، مدرسہ نہیں ہے، مدرسے کے طلاب بھی ہوں گے یہاں پر تشریف فرما، دانشور ہوں گے، اہل علم و فضل، شعراء و ادباء ہوں گے۔ تو میں یہ عرض کروں کہ یہ اس فقیر کا تجربہ ہے، اگر پوری توجہ کے ساتھ، پورے ایمان اور پوری ارادت مندی اور عقیدت مندی اور ایمان کے ساتھ قرآن مجید کی کسی تلاوت کا، کسی آیت کی تلاوت کریں، کسی آیت کی تلاوت کریں، جتنی بار تلاوت کریں گے اتنی بار اس سے نئے مفاہیم ابھر کے سامنے آئیں، نئے مطالب، نئے نکات، نئے مضامین، نئی جہتیں، جتنی بار توجہ کے ساتھ آپ، اور یہ بھی ایک دلیل ہے قرآن کے زندہ ہونے کی۔ دیکھیے کوئی مردہ لاشا رکھا ہو، جنازہ پڑا ہو، آپ محبت سے جتنی بار بھی اسے دیکھیں وہ آپ کو دیکھنے سے قاصر ہے، چونکہ جان نہیں ہے اس میں، وہ اسی محبت سے آپ کی طرف توجہ سے نہیں دیکھے گا پلٹ کے۔ لیکن کوئی زندہ بیٹھا ہو، جتنی بار آپ محبت سے اس کی طرف توجہ کریں گے وہ بھی محبت سے آپ کی طرف توجہ۔ اور فرما رہے ہیں، یہ ہے نا روزمرہ کا تجربہ، باپ ہو، ماں ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، اگر مر گیا تو اس کا جنازہ رکھا ہوا ہے، آپ بار بار اسے دیکھ رہے ہیں جذبے سے، مگر وہ آپ کی طرف توجہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر زندہ ہو تو جتنی بار، محبت شرط ہے، محبت کے بغیر آپ توجہ کریں گے تو شاید وہ توجہ نہ کرے، محبت سے جتنی بار متوجہ ہوں گے وہ بھی آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ بس یہی قرآن کی تاثیر ہے، جتنی بار پوری محبت سے قرآن مجید کی کسی بھی آیت کی طرف توجہ کیجئے گا اس سے نئے معانی ابھر کے سامنے آئیں گے، کیونکہ قرآن کی توجہ آپ کی طرف ہوگی، قرآن کی توجہ آپ کو حاصل ہوگی، قرآن کی توجہ حاصل ہوگی۔ یہ فقیر نہیں عرض کر رہا ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ کا ارشاد گرامی ہے، اور علماء حضرات تشریف فرما ہیں، انہوں نے آپ کو شاید مجھ سے پہلے بھی یہ فقرہ یاد دلایا ہو اور ذکر کیا ہو آپ کے سامنے۔ امام نے فرمایا استنطقوا بالقرآن، کیا معنی ہے اس کی؟ استنطاق کے کیا معنی؟ استنطقوا بالقرآن، قرآن سے باتیں کرو۔ اس کے ویسے کئی ترجمے ممکن ہیں، ایک تو یہ ترجمہ ہو سکتا ہے کہ قرآن سے باتیں کرو، ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے قرآن سے اپنے مسائل کا حل حاصل کرو، ایک یہ ہو سکتا ہے قرآن سے بولنا سیکھو۔
خدا کی قسم اگر کوئی قرآن سے بولنا سیکھے تو اس میں وہ قوت گویائی حاصل ہوتی ہے کہ وہ بظاہر مر بھی جائے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. یہ فقرہ یاد رکھیے گا. جو قرآن سے گفتگو کا عادی ہو اس پر اگر آثار موت طاری بھی ہو جائیں تو گفتگو کی قوت باقی رہتی ہے. یہ کہیں اور نظر آئے یا نظر نہ آئے، خود سیرت حضرت فاطمہ زہرا میں یہ موجود ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. سیرت ہے نا بی بی کی. اب ذکر کروں گا، یاد دلاؤں گا تو آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں گی گریہ کے لیے. اس لیے آپ کے اذہان پہنچ گئے ہوں گے. یہ بی بی تھی، بی بی کی زندگی میں پہلے جب میں نے جملہ عرض کیا تو صرف آپ کا ذہن کربلا پہنچا ہوگا کہ آقا حسین نے نوک نیزہ پہ گفتگو فرمائی تھی. نہیں، آقا حسین نے تو اس لیے گفتگو فرمائی کہ اس ماں کے بیٹے تھے. جس ماں نے یہ قدرت پہلے دکھا دی تھی کہ موت کے آثار طاری ہو چکے ہیں، لیکن اگر بیٹے نے کہا مادر گرامی جب تک آپ پکاریں گی نہیں میں آ کر آپ کے سینے سے رخصت نہیں ہوں گا. اور پھر بی بی نے پکارا، گفتگو فرمائی. آپ ان روایتوں کو کیا شاعرانہ روایتیں سمجھتے ہیں؟ آپ کیا انہیں مبالغے پہ مبنی سمجھتے ہیں؟ آپ کیا انہیں خطیبانہ مبالغے سمجھتے ہیں؟ یہ حقائق ہیں، اور ان تمام حقائق کے اثبات کے لیے حکیمانہ و فلسفیانہ دلائل موجود ہیں. حکیمانہ و فلسفیانہ دلائل، علمی دلائل موجود ہیں. اسے آپ ضعیف روایت نہ سمجھیے گا، ذاکروں کی مبالغہ آمیز مداحی یا بیان مصائب میں تاثیر کے اضافے کے لیے آپ ان کی زیب داستاں کے طور پر اسے تصور نہ کیجیے گا. یہ حقائق ہیں. اصل ہم لوگ زندہ ہیں مگر زندگی کے تمام ابعاد سے آشنا نہیں ہیں. ہم لوگ زندہ ہیں مگر زندگی کے اندر پوشیدہ امکانات سے آشنا نہیں ہیں. ہم زندہ ہیں مگر زندگی کی قوتوں سے آشنا نہیں ہیں. اور اسی لیے ان معصومین کے در پہ جانا ضروری ہے جہاں زندگی کی قوتیں مچلتی رہتی ہیں، جہاں زندگی کے امکانات روشن ہوتے ہیں، جہاں زندگی کے حقائق سامنے آتے ہیں. اسی لیے ضروری ہے تذکرہ معصومین علیہم السلام کا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. تو قرآن حکیم سے بھی وابستگی ضروری ہے اور اہل بیت علیہم السلام سے بھی وابستگی ضروری ہے. اور قرآن کے ساتھ ایسی وابستگی ضروری ہے اس طرح، اس یقین کے ساتھ کہ یہ ایک زندہ وجود ہے اور اس کا کوئی حرف، کوئی کلمہ فرسودہ ہونے والا نہیں ہے. مجلس میں مختلف سطح ذہنی کے حضرات ہوتے ہیں تو ہر شخص اپنی اپنی سطح ذہنی کے مطابق سوچتا ہے. اور اب ایک مشکل یہ ہو گئی ہے کہ لوگ جب مجلس میں آتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ میں تو اعلم ہوں، میں جو تصور رکھتا ہوں دین کا، مذہب کا، فضائل کا، مصائب کا، مجلس کا جو معیار میرا ہے اس معیار پر تولوں گا کہ یہ آنے والا خطیب کیا پڑھتا ہے. آنے والا طالب علم کیا کہتا ہے.
یہ المیہ ہے ہماری امت کا. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ اس نیت سے آتے تھے کہ آنے والا جو آ رہا ہے اس سے ہم استفادہ کریں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اگر ہماری معلومات میں کوئی نقص ہے تو دور ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ آنے والے کے متعلق سوچا جاتا ہے کہ اس کا نقص ہم ہی دور کر دیں. یہ مشکلات ہیں عملی، اور ان مشکلات کو سہارا دیا کس نے؟ ان مشکلات کو سہارا دیا. غور سے سنیے گا، ہنسیے گا نہیں، ہنسی مذاق کا مسئلہ نہیں، ہمارے مسائل ہیں. ہماری امت، ہماری قوم ارتقاء کا سفر طے کرنے کے بجائے تنزلی کا سفر طے کر رہی ہے. زوال دن بدن بڑھ رہا ہے، اور یہ ہم لوگوں کے درد و کرب اور فکر مندی کا سبب ہونا چاہیے. بے حسی کا بھی حساب دینا ہوگا خدا کے ہاں. ہمارے ہاں اب یہ آپ حضرات برا نہ مان جائیے گا، شعراء کی یہ کیفیت تھی کہ وہ داد طلب ہوتے تھے. شعر پڑھیں تو انہیں داد ملے، تعریف. وہ بھی دن بدن اس میں بھی ذوق میں زوال آ رہا ہے. جو شاعر ہوتے تھے اصلی، وہ اپنے کلام کی داد بھیک کے طور پر نہیں مانگتے تھے. میر، غالب، انیس، دبیر، یہ جو شعراء تھے، آپ ان کی سوانح عمری پڑھیں. بغیر پڑھے آپ ترقی نہیں کر سکتے. بغیر پڑھے آپ اپنی تہذیب کی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنی ثقافت کی حفاظت نہیں کر سکتے، آپ اپنی تہذیبی میراث کے سچے امین نہیں ہو سکتے. میر انیس علیہ الرحمہ کے لیے یہ ہے کہ یہ دوسرے شہروں میں جاتے نہیں تھے. کیوں؟ کیا انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا انہیں شہرت کی خواہش نہیں تھی؟ یہ سب فطری خواہش ہیں. وہ کہتے تھے کہ لکھنؤ کا مجمع میری زبان سمجھتا ہے، یہ جو داد دیتا ہے وہ داد معتبر ہے. دوسری جگہوں پہ کہاں جاؤں جہاں میری زبان نہ سمجھی جاتی ہو؟ وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ میں آ گیا ہوں، اب اگر تم میں سے کسی نے داد نہ دی تو یہ سمجھ لے کہ اس کا حسب و نسب درست نہیں ہے. آپ غور فرما رہے ہیں؟ یہ تہذیب کا عروج ہے یا زوال؟ یہ مجالس دین، مجالس اہل بیت کا تقدس ہے یا اس کے تقدس کی پامالی؟ مداح اہل بیت یہاں آتا ہے اہل بیت کی مدح کرنے کے لیے خود یا اپنی مدح کروانے کے لیے؟ آج ہم اس زمانے میں آ گئے ہیں کہ جو شاعر ہے متشاعر ہے، اپنا شعر پڑھ رہا ہے، دوسرے کا شعر پڑھ رہا ہے، اسے خبر ہی نہیں کہ شعر ہوتا کیا ہے. ایک بیت شعر کہنے کے لیے ایک کم سے کم 2 علم جاننے چاہیے. ایک علم عروض، ایک علم قافیہ. علم قافیہ الگ ایک علم ہے مستقل، علم عروض الگ ایک علم ہے مستقل. ایک بیت شعر کہنے کے لیے 2 علم چاہیے. اور چونکہ مجھ سے پہلے جن صاحبزادے نے کلام پڑھا تھا تو انہوں نے لفظ مدرسہ اپنے مصرے میں باندھا تھا، تو میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں. تمہاری دل شکنی مقصود نہیں ہے، مگر ہم نہیں ٹوکیں گے تو تمہیں کون ٹوکے گا؟ اور ممبر سے اس لیے ٹوک رہے ہیں کہ اب آج کل یہ ایک عام فیشن ہو گیا ہے کہ اپنی بگڑی ہوئی موزونیت طبع کا سہارا لے کر
جیسا بھی شعر کہہ لیا، یہ عار سمجھتے ہیں کہ ہم کسی مشاق کہنہ مشق استاد کو جا کے اپنا کلام دکھائیں کہ دیکھیے یہ میں نے شعر کہا ہے، آپ دیکھ لیجئے صحیح بھی ہے یا نہیں، وزن صحیح ہے، قافیہ صحیح ہے، زبان صحیح ہے، محاورہ صحیح ہے، مضمون صحیح ہے یا نہیں، جو بات ہم نے کہی ہے اس میں شاعرانہ صداقت ہے یا نہیں، اگر مذہبی کلام ہے تو جو بات کہی ہے وہ اصول مذہب کے مطابق ہے یا نہیں۔ یہ ختم ہو گئی روش، اور اگر یہ روش ختم ہو گئی تو پھر آپ ترقی کریں گے تہذیبی، ادبی، شعری اعتبار سے، یا زوال آئے گا؟ خدا کی قسم، ذکر اہل بیت اور ان مجالس کے صدقے میں ہمیشہ اردو شاعری کا معیار بلند سے بلند تر ہوتا رہا ہے۔ اسے آپ اس معیار پہ کمپرومائز نہ کریں۔ ہمارے کئی بزرگوں نے یہ جملہ کہا ہے، اب یہ بھی حالانکہ بڑی بات ہے، یہ تو شعراء سے متعلق ہے، نہ کہ متشاعروں سے متعلق۔ ہمارے یہاں تو بس دو ہی لفظیں ہیں، شاعر و متشاعر۔ عربی میں کئی لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے شاعر، ایک ہوتا ہے شعیر، ایک ہوتا ہے شعرور، ایک ہوتا ہے متشاعر، ایک ہوتا ہے موال۔ یہ سب طبقات ہیں۔ جو سب سے بلند ہے، اصلی ہر لحاظ سے کامل الفن، وہ ہے شاعر۔ جو اس لیول پہ نہیں پہنچا اسے کہتے ہیں شعیر، جو اس سے بھی نیچے لیول پر ہے اسے کہتے ہیں شعرور، جو اس سے بھی کم لیول پر ہے وہ ہے متشاعر، اور جو اس سے بھی کم لیول پر ہے وہ ہے موال۔ اور اس کے علاوہ الفاظ ہیں کہ جو یہاں ابھی میں ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ اور ہمارے یہاں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی ادبی، شعری، تہذیبی، ثقافتی، علمی، فکری بلندی وہ ہو کہ دنیا گواہی دے یہ اس بلند سے وابستہ ہیں جس کا نام علی ہے۔ علی علیہ السلام سے وابستہ رہنے کے لیے بلند ہوں گے تب رشتہ باقی ہوگا، پستی کا بلندی سے رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم علمی پستیوں میں ہوں، تعلیمی پستیوں میں ہوں، تہذیبی پستیوں میں ہوں تو بلندیوں سے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ تو جو شعراء تھے، بہرحال اب دیکھیے مختلف باتیں ہو رہی۔ میرے بھتیجے نے میری صحت کے متعلق دیکھ کے غور کر کے کہا تھا کہ آج آپ زیادہ دیر تک نہ پڑھیے گا، تو اب تو میں مجلس تو پڑھ نہیں رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے دیر ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ یہ جو مسائل آ گئے نا، یہ ارادہ تو تھا نہیں، تو آپ حضرات بھی مسائل کو مجالس سے تو الگ ہی سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک ہمارے پوری بحیثیت قوم، بحیثیت ملت، سائنسی تعلیم میں بھی ہمیں آگے ہونا چاہیے، اور سائنسی تعلیم میں آگے ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ پھر ادبی تعلیم میں پیچھے ہو جائیں، یہ معنی نہیں۔ سائنس میں بھی آگے ہوں، ریاضی میں بھی آگے ہوں، سماجی علوم میں بھی آگے ہوں، شعر میں بھی آگے ہوں، ادب میں بھی آگے ہوں۔ آپ جس میدان میں بھی ہوں، آپ کے نقش قدم سے آگے کوئی اور نقش قدم ہونا نہیں چاہیے۔ یہ طے کر کے اٹھیے، اپنے نفس سے، کسی اور سے نہیں، اپنی ذات سے خود کمٹمنٹ کر کے اٹھیے۔ آج اگر آئے ہیں تو میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ دے کر آپ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں، ان کا واسطہ دے کر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی ذات کی ترقی کے بارے میں سنجیدہ ہو جائیں۔ ہر شخص خود، دوسرے کی فکر نہ کریں، نہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کی فکر کرے، نہ ایک گروہ دوسرے گروہ کی، نہ ایک فرد دوسرے فرد کی۔ باخود باش، اپنی فکر کریں، اپنی فکر کریں۔
حق سبحانہ و تعالیٰ کسی سے کسی اور کا حساب کتاب نہیں لے گا. اور بحیثیت مجموعی پھر ترقی کی فکر کریں. اب بات آئی ہے تو ادھوری نہیں چھوڑوں گا. اٹک اٹک کے صحیح، سانس لے لے کے صحیح، پانی پی پی کے صحیح، مگر کچھ کہہ جاؤں گا. اب اتنے دنوں کے بعد فیض آباد آیا ہوں اور پھر پتہ نہیں آنا نصیب بھی ہوگا کہ نہیں. تو ایسی کڑوی کڑوی باتیں کہہ جاؤں جو بھولائے نہ بھولیں. میٹھی میٹھی باتیں سن کے تو واہ واہ سبحان اللہ کہہ کے بھول جائیں گے، بھول جائیں گے، ہے نا. وہ جو تیر و نشتر پیوست ہو جاتا ہے تو کبھی نہیں بھولتا آدمی. اب یہ بچہ کبھی نہیں بھولے گا، ہمیشہ مجھے یاد کر کے غصہ کرے گا کہ مجھے ممبر سے ٹوک دیا. تو بس یہ مت کہنا کہ ممبر سے ٹوک دیا. جو ٹوکا ہے تو اس کو پھر یہ فکر کرنا کہ اب میرے بعد کوئی دوسرا تمہیں کہیں نہ ٹوکے. آج کے بعد کوئی ٹوکے نہیں تمہیں. یہ ہے حق وفا تمہارا اپنی ذات کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ. اپنی فکر کرو نا. ایک بار کسی نے ٹوک دیا دوبارہ نہ ٹوکے کہیں کوئی. تو اگر شاعری کرنا ہے مثلا زبان سیکھیں، ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں. ڈکشنری میں معنی نہیں ملیں گے لیکن لفظ کی صحیح صورت ملے گی. معنی نہیں ملیں گے، لفظ کی صحیح صورت ملے گی. اور ڈکشنری بھی دیکھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، اور پھر اساتذہ فن جو تجربہ کار بزرگ ہیں، مستند جو صرف ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بزرگ ہو گئے ہیں، ان کے پاس نہ جانا. جو مستند علم و فن کے میدان میں مستند ہیں، جن کو دنیا گواہی دیتی ہے کہ ہاں یہ عالم ہیں، یہ ادیب ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ محقق ہیں، ان کے پاس جانا. ان سے زبان سیکھو، شعر کہنا سیکھو. اچھا شعر وہ ہوتا ہے جس میں جو لفظ جس طرح ہے اسی طرح استعمال ہو. یہ نہیں کہ شعر کہنے کی خاطر لفظ کی صورت بگاڑ دی جائے اور کہا جائے یہ تو ضرورت شعریہ تھی، شعری ضرورت کے تحت ہم نے اس کو یوں کا یوں کہہ دیا. نہیں، اگر شعری ضرورت ایسے ہی رکاوٹ بن رہی ہے تو پھر شعر ہی کہنے کی کیا ضرورت ہے. یہ جملہ کسی بزرگ کا ہے، یہ بہت سے بزرگوں نے کہا ہے، بہت سے بزرگوں نے کہا ہے کہ بھئی ایسے ہی ضرورت ہے تو آپ کو شعر کہنے کی کیا ضرورت ہے. جو لفظ جس طرح ہے اس کو اس طرح. تو یہ لفظ ہے مدرسہ، مدرسہ نہیں ہے. مدرسہ سلینگ ہے، اسٹریٹ لینگویج ہے، بازار کی زبان ہے. مقام ممبر، ذکر اہل بیت ہمیشہ اس بلند زبان میں ہونا چاہیے جو ان کے لائق ہے. عوام الناس سے باہر آپ بات کریں کہ ہم مدرسے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے چلے گا. اب شعر کہیں، ممبر پہ بیٹھیں، بیان کریں تو مدرسہ پھر نہیں چلے گا. مدرسے کو مدرسہ کہیے. اگر اس زبان کو صحیح حرکت و سکون کا پابند نہیں کر سکتے تو پوری زندگی کو صحیح حرکت و سکون کا پابند کیا کریں گے. پوری زندگی. اور اسی لیے انہیں دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے. جناب تابش صاحب، ان کے اوپر یہ فرض عین ہے، واجب عینی ہے اب ان کے لیے کہ قرآن مجید کی تعلیم اور تجوید کے ساتھ تعلیم کا اہتمام کریں. اور آپ میں سے ہر ایک پر واجب عینی ہے کہ قرآن مجید کو اس کے صحیح لہجے میں پڑھنا سیکھیں. اور فرمانے آپ، ورنہ رسول اللہ کی وصیت پر عمل کا حق ادا نہیں ہوگا.
اور یہ تجوید کی بات آ گئی تو میں ایک بات عرض کر دوں، آپ کو معلوم ہے کہ تجوید کا علم کہاں سے آیا ہے؟ تجوید کا علم، تجوید قرآن کا علم، آرٹ آف ریسائٹیشن آف قرآن، یہ آرٹ بھی کسی اور نے نہیں دیا ہے، یہ اس ذات گرامی نے دیا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ ہے نا، اللہ کا کلام ہے نا۔ کلام کبھی لہجے سے جدا نہیں ہوتا، کلام، زندہ کلام لہجے سے جدا نہیں ہوتا۔ اللہ کا کلام اللہ کے لہجے میں پڑھیں، اور اللہ کے لہجے کا کیا مطلب ہے؟ وہ لہجہ جو لہجہ اللہ نے پیغمبر سے گفتگو کے لیے معراج پر اختیار کیا تھا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و علی۔ یہ اب آپ کی سینکڑوں بار کی سنی ہوئی روایت ہے، ہزاروں بار کی سنی ہوئی روایت ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج میں ضیافت فرمائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معراج میں بلایا تھا تو گفتگو ہوئی، وہاں جبرائیل نہیں تھے۔ عام طور پر اللہ کی طرف سے آیتیں لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا میں یہاں تشریف لاتے تھے، وہاں جبرائیل تو تھے ہی نہیں، وہ تو مقام سدرۃ المنتہا پر ٹھہر گئے تھے، اور مقام قاب قوسین و ادنیٰ پر حضور تنہا تھے۔ تو گفتگو ہوئی، بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس زبان میں بات کی، کس لہجے میں گفتگو فرمائی؟ تو آپ نے کہا کہ کلمنی اللہ سبحانہ و تعالی، یا خاطبنی اللہ سبحانہ و تعالی فی لغت علی ابن ابی طالب۔ مجھ سے میرے رب نے، خاطبنی ربی، مجھ سے میرے رب نے، میرے پروردگار نے علی ابن ابی طالب کی زبان میں اور ان کے لہجے میں گفتگو فرمائی تھی۔ تو معلوم ہوا علی کا لہجہ وہ ہے جس لہجے میں اللہ گفتگو کرتا ہے۔ تو اگر اللہ کا کلام پڑھنا ہو تو علی کے لہجے کو سیکھنا ہوگا۔ کیسے علی سے محبت کرنے والے ہو کہ ان کی آواز کی نقل کرتے ہو، علی کا لہجہ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ جو علم تجوید ہے، تجوید قرآن پڑھنے کا سلیقہ، یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سمجھ میں آئی بات؟ یاد رہے گی یہ بات؟ اور آج سے جس نے تجوید سیکھنے کی کوشش کا آغاز نہیں کیا، وہ کچھ ہو سکتا ہے، حضرت علی کا چاہنے والا تو نہیں ہو سکتا۔ اتنا سننے کے بعد کوئی کسی بھی عمر میں ہو، عمر کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، عمر کی کوئی حیثیت نہیں۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، حضور نے فرمایا علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر آغوش مادر سے لے کے آغوش قبر تک۔ تو تجوید آپ کو سیکھنی ہے، کم سے کم اتنی، جو لوگ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہوں یا عورت، جو لوگ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، نہیں سکت ہے، نہیں طاقت ہے، اتنی ضرور سیکھ لیجئے کہ 2 رکعت نماز صحیح پڑھ سکیں، بس، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ واجب بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ واجب نہیں۔ جو جوان ہیں، سکت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، ان پر اس سے زیادہ واجب ہے،
ان پہ واجب ہے کہ ہم سے والناس تک قرآن مجید کی صحیح تلاوت سیکھیں۔ تو یہ تو ایک بات درمیان میں آ گئی تھی جو بہت ضروری تھی اور عرض کرنا چاہیے تھا، عرض کر دی میں نے آپ کے سامنے۔ بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے، میں پلٹ کے اس جملے پہ آؤں جو ادھورا رہ گیا، کہ ہمارے شعراء اور شعراء سے اب خطبہ تک بات آ گئی کہ جب تک مجمع داد نہ دے، واہ واہ سبحان اللہ اور نعرہ بلند نہ کرے تو ان کو تشفی نہیں ہوتی، آسودگی نہیں ہوتی۔ کیا بچپنا ہے، کیا بچپنا۔ عوام الناس سے جو آپ سے کچھ سیکھنے آئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو سکھائیں کہ آپ نے اچھا پڑھا یا برا پڑھا۔ تو یہ جو داد طلبی ہے نا ہمارے یہاں، داد طلبی کہ آپ ہماری تعریف ضرور کریں، سبحان اللہ کا نعرہ ضرور بلند ہو، یہ جب ادھر سے داد طلبی شروع ہوئی تو ادھر سے جرأت بڑھ گئی۔ جرأت بڑھ گئی۔ یہاں پر وہ آتا ہے کم سے کم، یا اسے آنا چاہیے۔ میں اپنی ذات کے لیے معافی چاہتا ہوں، میں تو ناچیز سا طالب علم ہوں، لیکن یہاں اسے آنا چاہیے، اسے آپ کو بٹھانا چاہیے جس سے آپ کچھ سیکھ کر اٹھیں، نہ یہ کہ آپ نیچے سے بیٹھ کر اسے سکھائیں۔ مطلب یہ تہذیب کس رخ پر جا رہی ہے، کس رخ پر جا رہے ہیں ہم، جا کدھر رہے ہیں؟ کس طرح کا مذاق طبیعت پروان چڑھ رہا ہے، کس طرح کا ذوق طبیعت پروان چڑھ رہا ہے۔ قوم اہل بیت کا کلمہ پڑھنے والی قوم قعر جہالت میں پہنچ چکی ہے، قعر جہالت، قعر جہالت۔ اس جہالت کو دور کرے خدا را۔ اگر جہالت کو دور نہیں کیا، دنیا بھی جہنم بن جائے گی اور وہاں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہاتھ لگے گا۔ یہ دنیا جہنم بنتی جا رہی ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ کیوں؟ چونکہ ہم قعر جہالت میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ نہ مذہبی شعور بلند و بالیدہ ہے، نہ علمی اور سائنسی شعور بلند و بالیدہ ہے، اور اب نہ ادبی اور شعری شعور بلند و بالیدہ ہے۔ تو رہ کیا گیا آپ کے پاس؟ آپ کے دامن میں کیا رہ گیا؟ نہ اچھے بڑے شعراء آپ کے پاس رہ گئے، نہ اچھے بڑے ادباء آپ کے پاس رہ گئے، نہ آپ کے پاس فقہاء رہ گئے، نہ آپ کے پاس اچھے بڑے سائنٹسٹ رہ گئے۔ یعنی رہ کیا گیا آپ کے پاس؟ احساس نہیں ہے اس پستی کا، احساس نہیں ہے اس تاریکی کا، کچھ بھی ذوق اور جذبہ نہیں ہے بلند ہونے کا۔ اللہ بعد میں سزا دے گا آپ کو، امیر المومنین علی ابن ابی طالب پہلے سزا دیں گے۔ میرا جی تو چاہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ بھی تلخ تر گفتگو کر جاؤں تاکہ آپ نہ بھولیں مجھے، لیکن بس ایک صلوات پڑھ کے آپ میں نے سب سے پہلا جو فقرہ کہا تھا آیت تطہیر کی تلاوت کے بعد آج، کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کی تلاوت کریں، اگر پوری محبت و ارادت مندی سے آپ نے تلاوت فرمائی ہے تو اس آیت سے ہمیشہ نئے مفاہیم سامنے آتے ہیں، اور یہ اس فقیر کا تجربہ ہے۔ یعنی میں طالب علمانہ عاجزی کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ جملے کہہ رہا ہوں تاکہ طالب علموں کی حوصلہ افزائی ہو۔ میں اپنی کوئی علمیت کے اظہار کے لیے یہ جملے نہیں کہہ رہا ہوں۔ نہ جانے کتنی بار میں نے 40 سے زیادہ مرتبہ آیت سورہ مبارکہ کوثر کو عنوان قرار دیا کہ سورہ کوثر پہ مجلس پڑھو، اور ہر مجلس میں مجھے نئے نقطے نصیب ہوئے۔ کبھی ممبر سے بے فیض نہیں اترا،
اپنی حد تک میں عرض کر رہا ہوں، مجمع کی پرواہ مجھے نہیں ہے، مجمع کی پرواہ کبھی نہیں رہی، اور اس کا ثبوت تو آپ کو مل ہی گیا۔ اس وقت بھی میں نے آپ کی پرواہ تو نہیں کی، جو مجھے کہنا تھا کہہ دیا۔ ممبر پر جب بھی آیا اور جب سورہ کوثر کی تلاوت کی، جس آیت کی تلاوت کی، اگر مکرر کی، کچھ نہ کچھ فیض ضرور ملا، یعنی خود طبیعت کو سیٹسفیکشن ہوا کہ ہاں آج ہمیں ایک نیا نقطہ نصیب ہوا۔ لیکن اب میری فکر یہ ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ میں نیا نقطہ بیان کروں تاکہ آپ داد دیں، مجھے نیا نقطہ، نیا علمی انکشاف کچھ ہوا یا نہیں ہوا، میرا ذہن بلند ہوا یا نہیں ہوا، میری روح کو نئی غذا ملی یا نہیں ملی، میں نے آقا کے ہاں حاضری دی تو مجھے نیا کچھ ملا یا نہیں ملا۔ اگر نئی کوئی چیز نہیں ملی تو اس کا مطلب میری حاضری میں کوئی تقصیر رہ گئی، کوئی کمی رہ گئی، ورنہ وہ کریم ہے۔ ممکن ہے کہ ان کے دروازے پہ کوئی آئے، ان کی بزم میں کوئی آئے، ان کی مجلس میں کوئی آئے اور نیا تحفہ لے کے نہ جائے، اور ہمارے تو ہمیشہ جب بھی قرآن مجید کی کوئی تلاوت مکرر ہمیں وہاں سے تبرک نصیب ہوا۔ اب آج وقت گزر گیا اور میری صحت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور آپ حضرات بھی غالباً 6:30 بجے سے منتظر ہیں، تو اب میں مزید تو آپ پر ظلم نہیں کروں گا، اس لیے دامن بیان کو سمیٹ لیتا ہوں، صرف 2 باتیں کہہ کر، 2 نقطے صرف۔ ایک نقطہ یہ کہ بہت سے حضرات درد، ابھی عوامی مسئلہ بھی ہے، عوام و خواص سب زندگی کے مشکلات میں مبتلا رہتے ہیں، اور آج کل زیادہ سے زیادہ مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں، فکری الجھنیں، ٹینشن، فکر، سائیکیٹرک پرابلمز، رات بھر نیند نہیں آتی، ادھر ادھر کے نہ جانے کہاں کہاں کے خیالات آتے ہیں۔ یہ جو خیالات ہیں یہ بھی رجس ہے، یہ جو وسوسے ہیں یہ ارجاس ہیں، رجس ہے۔ تو اگر اپنے ذہن کو، قلب کو غیر ضروری یا فاسد خیالات و فاسد جذبات سے پاک کرنا ہو تو ایک بڑا وظیفہ یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف حب زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ سچی محبت حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ آیت تطہیر کی تسبیح پڑھ لیا کریں۔ یہ آیت تطہیر یہ آپ کے پورے وجود کی طہارت کی ضامن ہے۔ ایسی روح پاک ہوگی، ایسا نفس پاک ہوگا، ایسا ذہن پاک اور روشن ہوگا، ایسا دل آئینہ اور پاک ہوگا، صاف ہوگا کہ حقائق، معارف نازل ہوں گے، ادھر سے آپ کو معنویتیں نصیب ہوں گی، زندگی میں سکون ملے گا۔ اسی لیے تسبیحیں نہ صحیح، یہ جو ہمارے بزرگوں سے روایت چلی آ رہی ہے، ہماری بزرگ خواتین ابھی تک پابند ہیں، بزرگ روزانہ سونے سے پہلے نماز عشاء کے بعد کچھ نہیں تو ایک بار حدیث قصہ پڑھ کے ضرور سوتے ہیں۔ آپ دیکھیے جو لوگ اس کے پابند ہیں کیسی پرسکون زندگی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں تو دنیا و مافیہ کا کوئی مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے، انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمیں چونکہ دنیا کی خبر ہے اس لیے ٹینشن ہے۔ جی نہیں، ان کے پاس وہ طاقت ہے کہ انہیں سب کچھ معلوم ہے پھر بھی سکون نصیب رہتا ہے۔ اگر آپ بھی ان سے یہ تہذیب سیکھ لیں تو دنیا آپ کو پریشان نہیں کر سکتی، آپ دنیا کے ہر مسئلے میں مطمئن پائیں گے اپنے آپ۔ آیت تطہیر یہ عملی ذکر کر کے، چونکہ اب میرے میں سکت نہیں رہ گئی، تو ایک عملی نسخہ لے کے جائیے۔ یہ نسخہ ہے، نسخہ روزانہ حدیث قصہ پڑھیے، حدیث قصہ نہیں پڑھ سکتے تو روزانہ آیت تطہیر کی ایک تسبیح پڑھیے، اور پھر دیکھیے اس نیت سے، اس ارادے سے، پروردگار میرے ذہن کو روشن فرما، پروردگار میرے قلب کو روشن فرما، پروردگار جو مادی کثافتیں ہیں انہیں دور فرما، اس آیت تطہیر کے واسطے سے، اس آیت تطہیر کے وسیلے سے۔
یہ آیت تطہیر جو معصومین کی طہارت کی ضامن ہے، اس کے صدقے میں مجھے بھی طہارت عطا فرما۔ یہ عمل لے کے جائیے گا آج، جوان بوڑھے بچے سب غور فرما رہے ہیں۔ بس اب گفتگو کو بالکل ہی یک لخت ختم کر دوں، اس سے زیادہ سکت نہیں ہے۔ روز شہادت حضرت زہرا ہے بنابر روایت۔ بی بی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مراتب بہت بلند ہیں، ہم اور آپ ان کے مراتب کا بیان کر نہیں سکتے، بہت بلند ہیں ان کے مراتب۔ صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دیں، جبرائیل کا بعد پیغمبر بھی بی بی کے پاس آ کر بیٹھنا اور بی بی سے ان کی تسلی خاطر کے لیے گفتگو کرنا، آپ سوچئے کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنی بلند شخصیت ہے حضرت زہرا کی کہ ان کی دلجوئی کے لیے کون آ رہا ہے؟ جبرائیل امین۔ کیا مرتبہ ہے! صرف اس ایک روایت کی تشریح کے لیے، اس ایک مرتبے کی وضاحت کے لیے کتنی باتیں گزارش کرنے کی ضرورت ہے، جس کا اب وقت نہیں ہے اور مجھ میں سکت نہیں۔ کتنا بلند مقام ہے، مقام ختمی مرتبت کے بعد اگر جبرائیل کسی کی خاطر آ رہے ہیں اس زمین پر تو وہ ذات گرامی فاطمہ زہرا ہے۔ لیکن کس لیے آ رہے ہیں؟ بس ایک فقرے میں آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں گی۔ روایت میں ہے کہ فاطمہ زہرا کے غمزدہ دل کو تسلی دینے کے لیے۔ ہائے اگر دنیا والوں نے بی بی کو تسلی دی ہوتی، ان کے غم کو محسوس کیا ہوتا، تو کیفیت کچھ اور ہوتی۔ آپ غور فرما رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہو سکتا ہے یہاں مختلف مسالک کے حضرات موجود ہوں، مگر میں دست ادب جوڑ کے بس ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا سے جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، جب حضور نے دار فانی کو ترک کر کے دار بقا میں سکونت اختیار فرمائی، جب حضور نے لقائے رب کو اختیار کیا کاملاً، اس وقت کی تمام روایتوں کو پڑھ لیں، ایسی روایت تو کوئی ملتی ہی نہیں ہے کہ کوئی حضور کا جانثار آیا ہو اور دروازے پہ کھڑا ہو کر رو کے اس نے کہا ہو بی بی میری طرف سے پرسہ قبول کر۔ غور فرمائیں، یہ تاریخ اسلام، یہ تاریخ مسلمین۔ رسول اللہ کی ایک اکلوتی بیٹی کو کسی نے بڑھ کے پرسہ دیا، پرسہ۔ بی بی آپ کے بابا جدا ہو گئے، ہم سے پرسہ قبول کر لیں، ہم تعزیت کے لیے آئے ہیں، ہم تسلیت کے لیے آئے ہیں۔ یہ روایتیں تو نہیں ملتی کہ کسی نے تعزیت کی ہو، تسلیت پیش کی ہو، ہاں یہ روایتیں ملتی ہیں کہ دروازہ توڑنے کے لیے مجمع۔ یہ روایت ضرور ملتی ہے کہ اس طرح دروازہ توڑا گیا کہ بی بی دیواروں در کے درمیان اس طرح آ گئیں کہ آپ کی پسلیاں شکستہ ہو گئیں۔ کس میں سکت ہے کہ بی بی کے فضائل بیان کر سکے، یا کس میں سکت ہے کہ بی بی کے مصائب بیان کر سکے؟ کس میں سکت ہے؟ بس اب میں عرض کروں، پتہ نہیں یہ روایت شاید زیادہ بیان نہیں کی جاتی ہندوستان میں، لیکن روایت کتابوں میں ہے۔ جس وقت بی بی کا وصال ہوا ہے، جس وقت آپ کی شہادت ہوئی ہے، اس وقت سرکار امیر المومنین مسجد میں تشریف فرما تھے، مسجد میں تھے، قبر پیغمبر کے پاس،
قبر پیغمبر کے پاس، اور حسنین کو بھی وہیں اپنے پاس بٹھائے ہوئے تھے. امام تھے، سب کچھ معلوم تھا. پیغمبر کی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے علی اور ساتھ میں حسن و حسین ہیں، اور کچھ لوگ اور بیٹھے ہیں مخصوص، جیسے جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد. ایک مرتبہ بیت الشرف سے اسماء بنت عمیس آئیں اور انہوں نے امیر المومنین کو دیکھا. امیر المومنین نے انہیں دیکھا اور اسماء نے رو کے کہا یا امیر المومنین یا ابا الحسن. زہرا نے مفارقت کی. روایت میں ہے، روایت میں کوئی اور نہیں، اس کائنات کا سب سے شجاع انسان علی ایک مرتبہ غم فاطمہ زہرا میں چیخ کر گریہ کیا اور غش کھا کے گر گئے. علی بلند آواز سے گریہ کیا اور غشی کسی کیفیت طاری ہو گئی. اس کے بعد آپ اٹھے ہیں اور بیت الشرف میں تشریف لے گئے، اور پھر اب تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. یہ ایک موقع ہے جب آقا بلند آواز سے، امیر المومنین علی جیسے صابر نے بلند آواز سے گریہ کیا، اور دوسرا موقع بس وہ ہے کہ جب غسل دے رہے تھے، حسب وصیت حضرت زہرا غسل دے رہے تھے، بلند آواز سے گریہ کیا. اور بعد میں جب صحابہ نے پوچھا یا علی آپ کا سا شجاع، اور اس طرح بلند آواز سے گریہ، فرمایا تمہیں معلوم نہیں زہرا نے اپنے پہلو کا زخم مجھ سے کس طرح چھپایا تھا؟ اب مجھے اندازہ ہوا کتنا گہرا زخم تھا، کیسا زخم تھا، کس طرح بی اس درد کا تحمل کرتی رہی. وا محمدا وا علیہ وا فاطمتا وا حسنا وا حسینا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہمیں ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے. پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے. پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہے. معبود ہماری نسلوں میں قیام قیامت تک اہل ایمان کو تخلیق فرما. پروردگار معبود اس کرۂ ارض سے، اس انسانی معاشرے سے ہر طرح کی بیماری اور وبا اور بلا کو دور فرما. پروردگار فقر اور افلاس کو پورے انسانی معاشرے سے دور فرما. پروردگار جہل و نادانی کو پورے انسانی معاشرے سے دور فرما. پروردگار معبود ہر طرح کے مرض کو دور فرما. پروردگار ظلم و ستم سے بھی اس کرۂ ارض کو دور فرما، اور اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و عدالت و رافت کا پرچم لہرا دے. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شہنشاہ حسین مرحوم کی روح کو اور جملہ مؤمنین و مؤمنات کی روحوں کو ایصال فرما.